السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ایک انڈیا کی مشہور ہاکی پلیئر لڑکی کی قبول اسلام کی کہانی ہے۔ آئیے ہم آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہیں۔ مس اسما ان سے انٹرویو لیتے ہوئے پوچھتی ہے، ابھی مولانا کلیم صدیقی صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ ہندوستان کی ایک ہاکی کھلاڑی آ رہی ہیں، تو ہم سوچ رہے تھے کہ آپ ہاکی رس میں آئیں گی، مگر آپ ماشاءاللہ برقع میں ملبوس اور دستانے پہن کر مکمل پردہ میں ہیں۔ آپ اپنے گھر سے برقع اوڑھ کر کیسے آئی؟ جواب میں وہ ہاکی پلیئر لڑکی کہتی ہیں کہ میں الحمدللہ پچھلے 2 ماہ سے 100% شرعی پردے میں رہتی ہوں۔ سوال کرنے والی پوچھتی ہے، ابھی آپ کے گھر میں تو کوئی مسلمان نہیں ہوا؟ جواب میں وہ لڑکی کہتی ہیں، جی میرے گھر میں ابھی میرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے، مگر اس کے باوجود میں الحمدللہ کوشش کرتی ہوں کہ میں اگرچہ گھر میں اکیلی مسلمان ہوں، مگر میں آدھی مسلمان تو نہ بنوں، آدھی ادھر آدھی ادھر، یہ تو نہ ہونا چاہیے۔ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو ہاکی کھیلنے کا شوق کیسے ہوا؟ یہ تو بالکل مردوں کا کھیل ہے۔ تو جواب دیتی ہیں، اصل میں ہریانہ کے سونی پت ضلع کے ایک گاؤں کے رہنے والی ہوں۔ ہمارے گھر میں سبھی مرد پڑھے لکھے ہیں اور اکثر کبڈی کھیلتے رہتے ہیں۔ میں نے اسکول میں داخلہ لیا، شروع سے کلاس میں ٹاپ کرتی رہی۔ CBSI بورڈ میں میری ہائی اسکول میں 11ویں پوزیشن رہی۔ مجھے شروع سے مردوں سے آگے نکلنے کا شوق تھا، اس کے لیے میں نے اسکول میں ہاکی کھیلنا شروع کی۔ پہلے ضلع میں 9ویں کلاس میں سلیکشن ہوا، پھر ہائی اسکول میں ہریانہ اسٹیٹ کے لیے لڑکیوں کی ٹیم میں میرا سلیکشن ہو گیا۔ 12ویں کلاس میں بھی میں نے اسکول ٹاپ کیا اور CBSI بورڈ میں میرا نمبر 18واں رہا۔ اسی سال میں انڈیا ٹیم میں سلیکٹ ہو گئی۔ عورتوں کے ایشیا کپ میں بھی کھیلی اور بہت سے ٹورنامنٹ میری کارکردگی کی وجہ سے جیتے گئے۔ اصل میں ہاکی میں بھی سب سے زیادہ ایکٹیو رول اسما باجی سینٹر فارورڈ کھلاڑی کا ہوتا ہے، یعنی سب سے آگے درمیان میں کھیلنے والی کھلاڑی کا۔ میں ہمیشہ سینٹر فارورڈ میں کھیلتی رہی۔ مردوں سے آگے بڑھنے کا جنون تھا، مگر روزانہ رات کو میرا جسم مجھ سے شکایت کرتا تھا کہ یہ کھیل عورتوں کا نہیں ہے۔ مالک نے اپنی دنیا میں ہر ایک کے لیے الگ کام دیا ہے۔ ہاتھ پاؤں بالکل شل ہو جاتے تھے، مگر میرا جنون مجھے دوڑاتا تھا اور اس پر کامیابی اور واہ واہ اپنے نیچر کے خلاف دوڑنے پر مجبور کرتی تھی۔ سوال پوچھا گیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے تو آپ کا نام پریتی تھا، تو اب بدلا ہوا نام کیا ہے؟ جواب میں کہا گیا، حضرت نے یعنی مولانا کلیم صدیقی صاحب نے میرا نام ابھی عفیفہ یعنی کچھ ماہ پہلے رکھا ہے۔ سوال پوچھا گیا، آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ جواب دیا گیا، وہ CBSI بورڈ کا ایک اسکول چلاتے ہیں، اس کے پرنسپل ہیں۔ میرے ایک بڑے بھائی اس میں پڑھاتے ہیں، میری بھابھی بھی پڑھاتی ہیں، وہ سب کھیل سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ میری بھابھی بیڈمنٹن کی کھلاڑی ہیں۔ سوال پوچھا گیا، ایسے آزاد ماحول میں زندگی گزارنے کے بعد ایسے پردے میں رہنا آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جواب دیا گیا، انسان اپنی نیچر سے کتنا دور ہو جائے اور کتنے زمانے تک دور رہے، جب اس کو نیچر کی طرف آنا ملتا ہے وہ کبھی اجنبیت محسوس نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ محسوس کرے گا کہ اپنے گھر لوٹ آیا۔ اللہ نے عورتوں کی نیچر مردوں سے بالکل الگ بنائی ہے۔ بنانے والے نے عورتوں کو چھپنے اور پردہ میں رہنے کے لیے بنایا۔ اسے سکون و چین لوگوں کی ہوش بھری نگاہ سے بچے رہنے میں ہی مل سکتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، جس کے سارے حکم انسانی نیچر سے میل کھاتے ہیں۔ مردوں کے لیے مردوں کے فطرت کی بات اور عورتوں کے لیے عورتوں کی فطرت کی بات۔ سوال پوچھا گیا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ جواب دیا گیا، میری تاریخ پیدائش جنوری 1988 ہے۔
گویا میں 22 سال کی ہونے والی ہوں۔ سوال پوچھا گیا، مسلمان ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ جواب دیا گیا 6.5 مہینے کے قریب ہوئے ہیں۔ سوال پوچھا گیا، آپ کے گھر میں آپ کے اتنے بڑے فیصلے پر مخالفت نہیں ہوئی؟ جواب دیا گیا، ہوئی اور خوب ہوئی، مگر سب جانتے ہیں کہ عجیب دیوانی لڑکی ہے، جو فیصلہ کر لیتی ہے پھرتی نہیں، اس لیے شروع میں ذرا سختی کی، مگر جب اندازہ ہو گیا کہ میں دور تک جا سکتی ہوں تو سب موم ہو گئے۔ سوال پوچھا گیا، آپ ہاکی اب بھی کھیلتی ہیں؟ جواب دیا گیا، نہیں، اب ہاکی میں نے چھوڑ دی ہے۔ سوال پوچھا گیا، اس پر تو گھر والوں کو بہت ہی افسوس ہوا ہوگا؟ جواب دیا گیا، ہاں ہوا، مگر میرا فیصلہ مجھے لینے کا حق تھا، میں نے لیا، اور میں نے اپنے اللہ کا حکم سمجھ کر لیا۔ اب اللہ کے حکم کے آگے بندوں کی چاہت کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ سوال پوچھا گیا، آپ کے تیور تو گھر والوں کو بہت سخت لگتے ہوں گے؟ جواب دیا گیا، آدمی کو ڈھل مل نہیں ہونا چاہیے، اصل میں آدمی پہلے یہ فیصلہ کرے کہ میرا فیصلہ حق ہے کہ نہیں، اور اگر اس کا حق پر ہونا ثابت ہو جائے تو پہاڑ بھی سامنے سے ہٹ جاتے ہیں۔ سوال پوچھا گیا، آپ کے اسلام میں آنے کا ذریعہ کیا چیز بنی؟ جواب دیا گیا، میں ہریانہ کے اس علاقے کی رہنے والی ہوں، جہاں کسی ہندو کا مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، الٹا کتنے مسلمان ہیں جو ہندو بنے ہوئے ہیں۔ خود ہمارے گاؤں میں بادی اور تیلیوں کے 20 گھر ہیں جو ہندو ہو گئے ہیں، مندر جاتے ہیں، ہولی دیوالی مناتے ہیں، لیکن مجھے اسلام کی طرف وہاں جا کر رغبت ہوئی جہاں جا کر خود مسلمان اسلام سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ سوال پوچھا گیا، کہاں اور کس طرح؟ ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ جواب دیا گیا، میں ہاکی کھیلتی تھی تو بالکل آزاد ماحول میں رہتی تھی، آدھے سے کم کپڑوں میں ہندوستانی روایات کا خیال بھی ختم ہو گیا تھا۔ ہمارے اکثر کوچ مرد رہے، ٹیم کے ساتھ مرد ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ٹیم میں ایسی بھی لڑکیاں تھیں جو رات گزارنے بلکہ خواہشات پوری کرنے میں ذرا برابر کوئی جھجک محسوس نہیں کرتی تھی۔ میرے اللہ کا کرم تھا کہ مجھے اس نے اس حد تک نہ جانے دیا۔ گول کے بعد اور میچ جیت کر مردوں عورتوں کا گلے لگ جانا، چمٹ جانا تو کوئی بات ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میری ٹیم کے کوچ نے کئی دفعہ بے تکلفی میں میرے کسی شاٹ پر ٹانگوں میں کمر میں چٹکیاں بھری۔ میں نے اس پر نوٹس لیا اور ان کو وارننگ دی، مگر ٹیم کے ساتھی لڑکیوں نے مجھے برا بھلا کہا، اتنی بات کو دوسری طرح لے رہی ہو، مگر میرے ضمیر پر بہت چوٹ لگی۔ ہماری ٹیم ایک ٹورنامنٹ کھیلنے ڈنمارک گئی، وہاں مجھے معلوم ہوا کہ وہاں کی ٹیم کے سینٹر فارورڈ کھلاڑی نے ایک پاکستانی لڑکے سے شادی کر کے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہاکی کھیلنا چھوڑ دیا ہے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ اس نے شادی کے لیے اس لڑکے کی محبت میں اسلام قبول کیا ہے۔ مجھے یہ بات عجیب سی لگی۔ ہم جس ہوٹل میں رہتے تھے اس کے قریب ایک پارک تھا، اس پارک سے ملا ہوا ان کا مکان تھا۔ میں صبح کو اس پارک میں تفریح کر رہی تھی کہ ڈنمارک کی ایک کھلاڑی نے مجھے بتایا کہ وہ سامنے برٹنی کا گھر ہے جو ڈنمارک کی ہاکی کی مشہور کھلاڑی رہی ہے۔ اس نے اپنا نام اب سعدیہ رکھ لیا ہے اور گھر میں رہنے لگی ہے۔ مجھے اس سے ملنے کا شوق ہوا۔ میں ایک ساتھی کھلاڑی لڑکی کے ساتھ اس کے گھر گئی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کہیں جانے والی تھی، بالکل موزے دستانے اور پورے برقع میں ملبوس تھی۔ میں دیکھ کر حیرت میں رہ گئی اور ہم دونوں ہنسنے لگے۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ مجھے پہچانتی تھی۔ وہ بولی، میں نے تمہیں کھیلتے دیکھا ہے۔ سعیدہ نے کہا، ہمارے ایک سسرالی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے اس میں جانا ہے، ورنہ میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرتی۔ میں تمہارے کھیلنے کے انداز سے بہت متاثر رہی ہوں۔ ہاکی کا کھیل عورتوں کی فطرت سے میل نہیں کھاتا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری صلاحیتیں نیچر سے میل کھانے والے کاموں میں لگیں۔ میں تم سے ہاکی چھڑوانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، آپ میرے کھیل کے انداز سے متاثر ہیں اور مجھ سے کھیل چھڑوانا چاہتی ہیں؟
اور میں آپ کا ہاکی چھوڑنا سن کر آپ سے ملنے آئی ہوں کہ ایسی مشہور کھلاڑی ہو کر آپ نے کیوں ہاکی چھوڑ دی؟ میں آپ کو فیلڈ میں لانا چاہتی ہوں۔ سعدیہ نے کہا کہ اچھا، آج رات کو ڈنر میرے ساتھ کر لو۔ میں نے کہا آج تو نہیں، کل ہو سکتا ہے۔ طے ہو گیا۔ میں ڈنر پر پہنچی تو سعدیہ نے اپنے قبول اسلام کی روادات مجھے سنائی اور بتایا کہ میں نے شادی کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ اپنی شرم، اپنی عصمت و عزت کی حفاظت کے لیے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام کے لیے شادی کی ہے۔ سعدیہ نے نہ صرف ایک مسلم خاتون تھی بلکہ اسلام کی بڑی داعیہ بھی تھی۔ اس نے فون کر کے 2 انگریز لڑکیوں کو اور ایک معمر خاتون کو بلایا جو ان کے محلے میں رہتی تھی اور سعدیہ کی دعوت پر مسلمان ہو گئی تھی۔ وہ مجھے سب سے زیادہ اسلام کے پردے کے حکم کی خیر بتاتی رہیں اور بہت اصرار کر کے مجھے برقع پہن کر باہر جا کر آنے کو کہا۔ میں نے برقع پہنا۔ ڈنمارک کے بالکل مخالف ماحول میں میں نے برقع پہن کر گلی کا چکر لگایا، مگر وہ برقع میرے دل میں اتر گیا۔ بیان نہیں کر سکتی کہ میں نے مذاق اڑانے یا زیادہ سے زیادہ اس کی خواہش کے لیے برقع پہنا تھا، مگر مجھے اپنا انسانی قد بہت بڑا ہوا محسوس ہوا۔ اب مجھے اپنے کوچ کی بے شرمانہ شہوانی چٹکیوں سے گن بھی آ رہی تھی۔ میں نے برقع اتارا اور سعدیہ کو بتایا کہ مجھے واقعی برقع پہن کر بہت اچھا لگا، مگر آج کے ماحول میں جب برقع پر ویسٹرن حکومتوں میں پابندی لگائی جا رہی ہے، برقع پہننا کیسے ممکن ہے؟ اور غیر مسلم کا برقع پہننا تو کسی طرح ممکن نہیں۔ وہ مجھے اسلام قبول کرنے کو کہتی رہیں اور بہت اصرار کرتی رہیں۔ میں نے معذرت کی کہ میں اس حال میں نہیں ہوں، ابھی مجھے دنیا کی نمبر 1 ہاکی کی کھلاڑی بننا ہے، میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر جائے گا۔ سعدیہ نے کہا مجھے آپ کو ہاکی کی فیلڈ سے برقع میں لانا ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے دعا بھی کی ہے اور بہت ضد کر کے دعا کی ہے۔ اس کے بعد ہم 10 روز تک ڈنمارک میں رہے۔ وہ مجھے فون کرتی رہی، 2 بار ہوٹل میں ملنے آئی اور مجھے اسلام پر کتابیں دے کر گئی۔ سوال پوچھا گیا آپ نے وہ کتابیں پڑھی؟ جواب میں کہا گیا کہیں کہیں سے دیکھی ہیں۔ سوال پوچھا گیا اس کے بعد اسلام میں آنے کا کیا ذریعہ بنا؟ جواب میں کہا گیا میں انڈیا واپس آئی۔ ہمارے یہاں ہریلا کے پاس ایک گاؤں کی ایک لڑکی جس کے والد سن 74 میں ہندو ہو گئے تھے اور بعد میں آپ کے والد مولانا کلیم صدیقی صاحب کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے تھے، ان کے مرید بھی تھے اور حج بھی کر کے آئے تھے۔ ان کی بیٹی ہاکی کھیلتی تھی، دلی سے اسٹیٹ کی ہاکی ٹیم میں تھی اور انڈیا کی طرف سے سلیکشن کے بعد روس میں کھیلنے جانے والی تھی۔ مجھ سے مشورہ اور کھیل کے انداز میں رہنمائی کے لیے میرے پاس آئی۔ میں نے اس سے ڈنمارک کی مشہور کھلاڑی بٹنی کا ذکر کیا۔ اس نے اپنے والد صاحب کو ساری بات بتائی۔ وہ اپنی لڑکی کے ساتھ مجھ سے ملنے آئے اور مجھے حضرت کی کتاب آپ کی امانت اور اسلام ایک پریچے دی۔ آپ کی امانت چھوٹی سی کتاب تھی، برقع نے میرے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ اس کتاب نے برقعے کے قانون کو میرے دل میں نٹھا دیا۔ میں نے حضرت صاحب سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دوسرے روز حضرت کا پنجاب کا سفر تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بہال گڑھ ایک صاحب کے یہاں ہائی وے پر ملاقات طے ہو گئی اور حضرت نے 10-15 منٹ مجھ سے بات کر کے کلمہ پڑھنے کو کہا اور انہوں نے بتایا کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ بٹنی نے اپنے اللہ سے آپ کو برقع میں لانے کی بات منوا لی ہے۔ بہرحال میں نے کلمہ پڑھا اور حضرت نے میرا نام عفیفہ رکھا اور کہا عفیفہ پاک دامن کو کہتے ہیں، چونکہ بائی نیچر آپ اندر سے پاک دامنی کو پسند کرتی ہیں۔ میری بانجی کا نام بھی عفیفہ ہے، میں آپ کا نام عفیفہ ہی رکھتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے بٹنی کو فون کیا اور اس کو بتایا، وہ خوشی میں جھوم گئی۔ جب میں نے حضرت کا نام لیا تو انہوں نے اپنے شوہر سے بات کرائی، ڈاکٹر اشرف ان کا نام ہے۔
انہوں نے بتایا کہ حضرت کی بہن کے یہاں رہنے والی ایک حرہ کی شہادت اور اس کے چاچا کے قبول اسلام کی کہانی سن کر ہمیں اللہ نے اسلام کی قدر سکھائی ہے، اور اسی کی وجہ سے میں نے بچنی سے شادی کی ہے، یہ کہہ کر کہ اگر تم اسلام لے آتی ہو تو میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اخبار میں ایڈ دیا، اس میں نام بدلوا دیا، اپنے ہائی اسکول اور انٹر کی ڈگریوں میں نام بدلوایا اور ہاکی سے ریٹائرمنٹ لے کر گھر پر اسٹڈی شروع کی۔ سوال پوچھا گیا، اب آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کی شادی کا کیا ہوا؟ جواب میں کہا گیا، میں نے ICS کی تیاری شروع کی ہے، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں ایک ICS آفیسر بنوں گی اور برقع پوش IS افسر بن کر اسلامی پردہ کی عظمت لوگوں کو بتاؤں گی۔ سوال پوچھا گیا، آپ اس کے لیے کوچنگ کر رہی ہیں؟ جواب میں کہا گیا، میں نیٹ پر اسٹڈی کر رہی ہوں۔ میرے اللہ نے ہمیشہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ میں جو ارادہ کر لیتی ہوں اسے پورا کر دیتے ہیں۔ جب کافر تھی تو پورا کرتے تھے، اب تو اسلام کی عظمت کے لیے میں نے ارادہ کیا ہے، اللہ ضرور پورا کریں گے۔ مجھے 1000% امید ہے کہ میں پہلی بار میں ICS امتحانات پاس کر لوں گی۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، انٹرویو کا کیا ہوگا؟ جواب میں کہا گیا، سارے برقع اور اسلام کے مخالف بھی آ کر انٹرویو لیں گے تو وہ میرے سلیکشن کے لیے انشاءاللہ مجبور ہو جائیں گے۔ سوال میں کہا گیا، گھر والوں کو آپ نے دعوت نہیں دی؟ جواب میں کہا گیا، ابھی دعا کر رہی ہوں اور قریب کر رہی ہوں۔ ہمیں ہدایت کیسے ملی؟ ہندی میں نے گھر والوں کو یہ کتاب پڑھوائی، سب لوگ حیرت میں رہ گئے اور اللہ کا شکر ہے ذہن بدل چکا ہے ان کا۔ سوال میں کہا گیا، کوئی پیغام آپ اگر دینا چاہتی ہوں؟ تو جواب میں کہا، عورت کا بے پردہ ہونا اس کی حد درجہ توہین ہے۔ مرد خدا کے لیے اپنے جھوٹے مطلب اور اپنا بوجھ ان پر ڈالنے کے لیے ان کو بازاروں میں پھرا کر بازاری بنانے سے باز رہیں، اور عورتیں اپنے مقام اور اپنی عصمت و عفت کے حفاظت کے لیے اسلام کے پردہ کے حکم کی قدر کریں۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا کبھی بھی نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔